بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 317 ہے، جس کا عنوان ہے باب نسخ قعود المأموم خلف الامام الجالس۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات پر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ وبه قال حدثنا احمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زائدة قال حدثنا موسى بن ابي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت لها الا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت بلى ثقل النبي صلى الله عليه وسلم فقال اصلى الناس قلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله قال ضعوا لي ماء في المخزب ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس قلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله فقال ضعوا لي ماء في المخزب ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس قلنا لا وهم ينتظرونك يا رسول الله فقال ضعوا لي ماء في المخزب ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس فقلنا لا وهم ينتظرونك يا رسول الله قالت والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة قالت فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس فأتاه الرسول فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس فقال أبو بكر رضي الله عنه وكان رجلا رقيقا يا عمر صل بالناس فقال عمر رضي الله عنه أنت أحق بذلك قالت فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بالناس فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يتأخر وقال لهما أجلساني إلى جنبه أجلساه إلى جنب أبي بكر رضي الله عنه وكان أبو بكر رضي الله عنه يصلي وهو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد قال عبيد الله فدخلت على عبد الله بن عباس فقلت له ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة رضي الله عنها عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هاتي فعرضت حديثها عليه فما أنكر منه شيء غير أنه قال أسمت لك الرجل الذي كان مع العباس قلت لا قال هو علي رضي الله عنه۔ حضرت عبید اللہ بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض کے بارے میں نہیں بتلائیں گی؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری جب بڑھ گئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے کہا نہیں، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں اے اللہ کے رسول۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے لیے ٹب کے اندر پانی رکھو۔ ہم نے ایسا کیا۔ آپ علیہ السلام نے غسل کیا، پھر کھڑے ہونے کی کوشش فرمائی تو آپ علیہ السلام پر غشی طاری ہو گئی۔ پھر آپ کو افاقہ ہوا تو فرمایا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے کہا نہیں، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں اے اللہ کے رسول۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے لیے ٹب میں پانی رکھو۔ ہم نے ایسے ہی کیا۔ آپ علیہ السلام نے پھر غسل کیا، پھر آپ نے اٹھنا چاہا تو آپ کے اوپر بے ہوشی طاری ہو گئی اور پھر آپ کو افاقہ ہوا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے کہا نہیں، وہ تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں اے اللہ کے رسول۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے لیے ٹب میں پانی رکھو۔ ہم نے ایسے ہی کیا۔ آپ علیہ السلام نے پھر غسل کیا، پھر آپ نے اٹھنا چاہا تو آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی، پھر آپ کو افاقہ ہوا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے کہا نہیں، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں اے اللہ کے رسول۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لوگ مسجد میں ٹھہرے ہوئے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے عشاء کی نماز کے لیے۔ عشاء کو عشاء آخرہ اس لیے کہا گیا کیونکہ مغرب کو بھی عشاء ہی کہا جاتا تھا، تو عشاء الآخرہ، تو آخرہ نماز عشاء کی تعیین کے لیے لفظ لایا گیا ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا
پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ قاصد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس حال میں کہ وہ نرم دل کے انسان تھے، اے عمر آپ لوگوں کو نماز پڑھائیے۔ حضرت عمر نے کہا آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان ایام میں لوگوں کو نماز پڑھائی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات میں بیماری کے اندر کچھ کمی محسوس کی تو 2 آدمیوں کے سہارے پر آپ علیہ السلام نکلے۔ ان میں سے ایک حضرت عباس رضی اللہ عنہ تھے صلاۃ ظہر کے لیے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے۔ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے آپ علیہ السلام کو دیکھا، یعنی آپ علیہ السلام کی آہٹ سے انہوں نے محسوس کر لیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، تو انہوں نے پیچھے ہٹنا چاہا، تو آپ علیہ السلام نے ان کو اشارہ کیا کہ وہ پیچھے نہ ہٹیں، اور ان دونوں احباب سے فرمایا کہ مجھے ان کے ایک پہلو میں یعنی ایک جانب میں بٹھا دیں۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی ایک جانب بٹھا دیا۔ اب حال یہ تھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے اس حال میں کہ وہ کھڑے تھے اور وہ اقتداء کر رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور لوگ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے اور آپ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عبید اللہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس گیا، میں نے ان سے کہا کیا میں آپ کے سامنے وہ حدیث پیش کروں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے بارے میں ہمیں بیان کی، تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں بالکل پیش کریں۔ تو میں نے یہ حدیث ان کے سامنے پیش کی تو انہوں نے اس میں سے کسی بات کا انکار نہیں کیا، اس بات کے علاوہ کہ انہوں نے فرمایا کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ کے سامنے اس آدمی کا نام لیا جو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ دوسرے تھے، یعنی جو سہارا دے کر آپ علیہ السلام کو مسجد میں لا رہے تھے؟ تو میں نے کہا کہ نہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں احمد بن عبداللہ بن یونس الیربوعی، دوسرے ہیں زائدہ بن قدامہ الثقفی ثقۃ ثبت، تیسرے ہیں موسیٰ بن ابی عائشہ المخزومی الحمدانی ثقۃ عابد، اور چوتھے ہیں عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ ثقۃ ثبت فقیہ، اور 5ویں نمبر پر ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے، یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی خماسیات میں سے ہے۔ اس کے رجال 6 کے رجال ہیں اور اس میں کوفی راویوں کا تسلسل ہے سوائے عبید اللہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے کہ یہ دونوں حضرات مدنی ہیں۔ اور اس اسناد کے اندر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے جو استاد ہیں اور موسیٰ نامی جو راوی ہیں، ان دونوں حضرات کا تذکرہ اس کتاب میں پہلی مرتبہ آیا ہے، اور اس میں تابعی سے روایت کر رہے ہیں، اور عبید اللہ مدینہ کے مشہور فقہائے 7 میں سے ایک ہیں۔ حدیث پاک میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ ثقل النبی، کہ آپ علیہ السلام بوجھل ہو گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی بیماری بہت زیادہ بڑھ گئی تھی اور کمزوری انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ عربی لغت کے اعتبار سے جب کوئی شخص بیماری میں ثقیل ہو جائے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ نقاہت کی وجہ سے اس کے اعضاء میں وہ پہلے جیسی چستی اور حرکت باقی نہیں رہی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار یہ دریافت فرمانا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی، اس بات کی دلیل ہے کہ نماز دین کا نہایت اہم ستون ہے اور انسان کو سب سے زیادہ فکر اسی کی ہونی چاہیے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نماز کو اول وقت میں پڑھنا افضل ہے۔ صحابہ کرام نے اس موقع پر خود سے نماز شروع نہیں کی جیسا کہ بعض دیگر مواقع پر کیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں انہیں امید تھی کہ آپ علیہ السلام جلد تشریف لے آئیں گے۔ اس سے یہ فقہی مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر امام کے جلد آنے کی امید ہو تو اس کا انتظار کرنا مستحب ہے۔ آپ علیہ السلام نے غسل کے لیے جس مخزب کا انتخاب فرمایا، اس سے مراد وہ بڑا ٹب یا برتن ہے جس میں عموماً کپڑے دھوئے جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے مختلف کنوؤں سے لائے گئے 7 مشکیزوں کے پانی سے غسل فرمایا تاکہ اس سے طبیعت میں کچھ نشاط اور چستی پیدا ہو، اور آپ علیہ السلام لوگوں کو آخری وصیتیں فرما سکیں۔ یہاں سے یہ نقطہ بھی ملتا ہے کہ بیماری میں علاج کی غرض سے تدبیر اختیار کرنا سنت نبوی ہے۔ حدیث میں ذکر ہے کہ آپ علیہ السلام غسل کے بعد جب اٹھنے کی کوشش کرتے تو دوبارہ بے ہوش ہو جاتے۔ علماء اس سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ اگر کسی کو بے ہوشی طاری ہو جائے
تو ہوش آنے پر غسل کرنا مستحب ہے۔ اگر بے ہوشی بار بار ہو تو ہر بار غسل کرنا بہتر ہے، لیکن اگر تمام بے ہوشیوں کے بعد آخر میں ایک ہی بار غسل کر لیا جائے تو وہ بھی کافی ہے۔ عبارت میں لینو یہ لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہے مشقت کے ساتھ اٹھنا اور کھڑے ہونے کی کوشش کرنا، یعنی نقاہت اس قدر تھی کہ آپ علیہ السلام بہت ہمت جمع کر کے اٹھنے کی کوشش فرماتے تھے تاکہ مسجد تشریف لے جا سکیں۔ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ کہ آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ اس کے تحت علماء فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام پر ایسی عارضی بے ہوشی تو طاری ہو سکتی ہے جو 1-2 گھنٹے پر محیط ہو، لیکن جنون یا طویل مدت کی بے ہوشی ان پر جائز نہیں، کیونکہ یہ منصب نبوت کے وقار کے خلاف ہے۔ جہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا برس اور جنون جیسی بیماریوں سے پناہ مانگنا ہے تو یہ دراصل امت کی تعلیم کے لیے تھا تاکہ لوگ ان بیماریوں سے پناہ مانگ سکیں۔ بے ہوشی سے افاقہ ہوتے ہی آپ علیہ السلام کا دوبارہ وہی سوال کرنا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی، اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ آپ علیہ السلام کا باطن اور توجہ مکمل طور پر اپنی امت کے ساتھ نماز کی ادائیگی میں لگی ہوئی تھی۔ شدید بیماری میں بھی آپ علیہ السلام کو سب سے زیادہ فکر نماز ہی کی تھی۔ جب یہ کہا گیا کہ لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں وقوفن، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام مسجد میں عشاء کی نماز کے لیے جم کر بیٹھے تھے اور آپ علیہ السلام کے منتظر تھے۔ اس دوران حضرت بلال رضی اللہ عنہ آپ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، جیسے کہ فتح الباری میں اس کی صراحت ہے، تاکہ نماز کی صورتحال معلوم کر سکیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی فضیلت پر سب سے بڑی دلیل ہے۔ یہ اس بات کا بھی اشارہ تھا کہ آپ علیہ السلام کے بعد خلافت کے حقدار وہی ہیں، کیونکہ امامت نماز خلیفہ کا منصب ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام نے فرمایا تھا کہ جس شخصیت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین کے لیے پسند فرما لیا، ہم انہیں اپنی دنیا کے لیے کیوں پسند نہ کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اسی بنیاد پر فرمایا تھا کہ کسی کی یہ ہمت نہیں کہ وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اس مقام سے پیچھے ہٹائے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھڑا کیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ وہ رقیق القلب تھے، یعنی نہایت نرم دل انسان تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ نماز میں قرآن پڑھتے تو اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ پاتے اور ان پر گریہ طاری ہو جاتا۔ اسی لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ نماز پڑھا دیں، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا اس مقصد کے لیے نہیں تھا جس مقصد کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سفارش کر رہی تھیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا نماز پڑھانے سے ہچکچانا محض تواضع یا انکساری کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ اس کی ایک حقیقی اور شرعی وجہ تھی۔ وہ نہایت نرم دل تھے اور تلاوت قرآن کے دوران ان پر اس قدر گریہ طاری ہو جاتا تھا کہ انہیں اندیشہ تھا کہ رونے کی وجہ سے مقتدیوں تک ان کی آواز نہیں پہنچ سکے گی اور نماز کی ادائیگی میں خلل واقع ہوگا۔ یہ احتمال بھی ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس امامت نماز سے خلافت اسلامیہ کا اشارہ پا لیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اتنی بڑی ذمہ داری اٹھانا کتنا پرخطر کام ہے، اور ان کی نظر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس بارے گراہ کو اٹھانے کی زیادہ قوت رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آگے بڑھنے کا کہا۔ اس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ بیعت ثقیفہ کے موقع پر بھی انہوں نے خود کو پیش کرنے کی بجائے حضرت عمر یا حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی تجویز دی تھی۔ امام قرطبی رحمہ اللہ اس واقعے سے ایک اہم فقہی نقطہ کشید کرتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو امام مقرر کیا اور انہوں نے حضرت عمر سے نماز پڑھانے کو کہا، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جسے نماز کے لیے امام بنایا جائے وہ آگے کسی اور کو بھی اپنا نائب مقرر کر سکتا ہے۔ اس کے لیے اسے امام اعلیٰ سے ہر بار الگ اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے غالباً یہی سمجھا تھا کہ نماز کا معاملہ اب ان کے سپرد کر دیا گیا ہے، لہذا وہ خود پڑھائیں یا کسی اور کو مقرر کریں، یہ ان کے اختیار میں ہے۔ شارحین فرماتے ہیں کہ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نماز کے لیے کہا تو اس وقت وہ اس گفتگو اور بحث سے باخبر نہیں تھے جو حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی تھی۔ وہ اسے خالصتاً ایک انتظامی معاملہ سمجھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آگے کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ اس امامت کے زیادہ حقدار ہیں، تو یہ اس بات کی گواہی تھی
کہ تمام صحابہ کرام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عظمت اور ان کی تقدیم پر متفق تھے۔ حدیث میں جن ایام کا ذکر ہے وہ کل 17 نمازیں بنتی ہیں۔ یہ وہ عرصہ تھا جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری نے شدت اختیار کر لی تھی اور آپ علیہ السلام نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو امامت کا حکم دیا تھا۔ جب آپ علیہ السلام نے طبیعت میں کچھ خفت، ہلکا پن اور بہتری محسوس کی تو آپ علیہ السلام 2 آدمیوں کے سہارے مسجد تشریف لائے۔ اس سے نماز باجماعت کی غیر معمولی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ بیماری کی رخصت کے باوجود آپ علیہ السلام نے عزیمت پر عمل فرمایا۔ امام طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ایسا اس لیے کیا تاکہ قیامت تک آنے والے حکمرانوں اور اماموں کے لیے نمونہ رہے کہ وہ معمولی عذر کی بنا پر امامت اور جماعت سے پیچھے نہ ہٹیں۔ اسی طرح اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ لوگوں کو عملی طور پر دکھا دیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا تقرر ان کی اہلیت کی بنا پر تھا، یہاں تک کہ خود آپ علیہ السلام نے ان کے پیچھے نماز ادا فرمائی۔ روایات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ ظہر کی نماز تھی۔ جب آپ علیہ السلام تشریف لائے تو حضرت صدیق اکبر کو آپ کی آہٹ محسوس ہوئی، جبکہ دیگر روایات کے مطابق لوگوں کی تالیاں بجانے یا سبحان اللہ کہنے سے انہیں علم ہوا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نماز کے دوران اگر کسی اہم بات پر متنبہ کرنا ہو تو مقتدی تسبیح کا سہارا لے سکتے ہیں۔ آپ علیہ السلام آ کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بائیں جانب تشریف فرما ہوئے۔ صحیحین کی روایت کے مطابق یہ امام کا اصل مقام ہے۔ اس طرح حضرت صدیق اکبر جو پہلے امام تھے وہ اب مقتدی بن گئے یا ایک طرح سے مکبر بن گئے جو آپ علیہ السلام کی تکبیریں لوگوں تک پہنچا رہے تھے، اور آپ علیہ السلام نے بیٹھ کر امامت فرمائی۔ سبق کے طویل ہونے کی وجہ سے ہم گفتگو کو یہیں روکتے ہیں اور اس حدیث کی تشریح کا بقیہ حصہ اگلے سبق کے اندر ذکر کرتے ہیں۔ تو ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔